ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو مت بناؤ۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ آج شہر اقردول شریف میں واقع اسماعیلی مسجد میں ختم قرآن پاک کی پاکیزہ تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور حافظ صاحب نے قرآن پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں جو تراویح میں آپ کو سنائی ہیں، اگر پڑھنے میں یا سننے میں قصداً یا سہواً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ایمان اسلام کی حفاظت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ سال آئندہ پھر یہ مقدس بابرکت مہینہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے نعت رسول پاک سماعت کی، تھوڑی دیر کے لیے عظمت قرآن پاک کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ نہ بنائیے، ویڈیو بنانا سب حرام ہے، خالی آڈیو بنا لیجیے، ویڈیو نہ بنائیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کسی جاندار کی تصویر بنائے گا کل میدان محشر میں، اس سے اللہ کہے گا تم اس کے اندر جان ڈالو، اور جو نہیں ڈال پائے گا تو اس کے عوض میں اسے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے یا جنوبی آدمی ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اگر نقشہ لگانا ہی چاہتے ہیں تو مدینہ طیبہ کا نقشہ لگائیں، مکہ المکرمہ کا نقشہ لگائیں، سرکار بغداد کا نقشہ لگائیں، اولیاء اسلام کے مزارات کا نقشہ آپ لگائیں، مگر کسی جاندار کی تصویر نہ لگائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا چھونا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل آتے تھے اور وہ سرکار کو قرآن پاک سناتے تھے، اور کبھی کبھی رکھ لو بیٹا ادھر، تم رکھو سرکار کو حضرت جبریل سناتے، اور کبھی میرے سرکار جبریل امین کو سناتے تھے۔ تو آپ نے اگر قرآن پاک سنا تو اللہ کے نبی اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ہمارے آقا کی سنت پہ عمل کیا۔ حافظ صاحب نے سنایا تو انہوں نے بھی سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور عقائد عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
قرآن پڑھنے میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہر حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو آقا نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لکھنے کے اعتبار سے الف لام میم میں 3 ہی حروف ہیں، مگر پڑھنے میں الف میں بھی 3 حروف ہیں، لام میں بھی 3 حروف ہیں، میم میں بھی 3 حروف ہیں۔ اب ایک مرتبہ کوئی الف لام میم پڑھے یا سنے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 30 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ سوال تو عام دنوں کا ہے۔ رمضان شریف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ مہینہ میرا ہے اور اس مہینے میں میں کتنا اجر دوں گا یہ خالی میں دینے والا جانوں گا، اور جسے ملے گا میدان محشر میں وہ جانے گا۔ اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں اگر کوئی اجنبی آ جائے تو آپ کی فطرت جاننا چاہے گی یہ جو آیا ہے اس کا نام کیا ہے، یہ اکیلے آیا ہے یا اس کے ساتھ میں بھی کوئی آیا ہے، یہ کس مہینے میں آیا ہے، کس وقت آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ اگر وہ سارے سوالوں کا جواب دے دے گا تو آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ آنے والے نے اپنا نام بتایا، جہاں سے آیا تھا اس جگہ کا نام بتایا، جس کے پاس آیا تھا اس کا نام بتایا، اور جو ساتھ میں آیا اس کا نام بتایا، اور جو ساتھ میں لے کے آیا اس کا نام بتایا، اور جس لیے آیا وہ مقصد بتا دیا۔ اب آئیے دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، چاہے موجودہ توریت و زبور و انجیل ہو یا دوسری کتابیں ہوں، یہ محرف شدہ کتابیں ہوں، آپ ان سے پوچھئے تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی کتاب اپنے اندر اپنا نام نہیں بتاتی ہے، اس میں اس کا نام نہیں لکھا رہتا ہے۔ مگر جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا دے، کسی نے اپنا نام نہیں بتایا، تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ ہم نے کہا دنیا کی کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں چپ ہیں، مگر جب یہی سوال ہم نے قرآن سے کیا تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ پھر ہم نے کہا کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، تو جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا نام بتا دو۔ ساری کتابیں چپ ہیں، مگر قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ قرآن نے اپنا نام بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام بتایا، جس کے پاس آیا اس کا نام بتایا۔ ہم نے کہا دنیا کی کتابوں تم نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا تو کم سے کم یہ بتا دو تم اکیلے آئی ہو یا تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے۔ ساری کتابیں چپ ہیں، مگر جب یہی سوال ہم نے قرآن سے کیا تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا نام کتاب مبین ہے اور میرے ساتھی کا نام نور مبین ہے۔ ہم نے کہا ہے کتابوں تم نے اپنے ساتھی کا نام نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس مہینے میں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں، مگر جب ہم نے قرآن سے یہی پوچھا تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم نے کہا ہے کتابوں تم نے مہینہ نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس وقت نازل کیا گیا ہے، دن میں نازل کیا گیا کہ رات میں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں، مگر قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم نے کہا ہے کتابوں تم نے نہ مہینہ بتایا نہ وقت بتایا
تو کم سے کم یہ بتا دو کس تاریخ میں تمہیں نازل کیا گیا. ساری کتابیں چپ ہے مگر قرآن یہاں بھی ہمیں جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اشارے میں قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. اب 3 جگہ 9 کو جوڑ دیجئے تو 27 بن جاتے ہیں. گویا رمضان کا مہینہ ہے اور رات کا وقت ہے. 27ویں تاریخ ہے جب قرآن دنیا میں اللہ نے آسمان دنیا میں نازل فرمایا ہے. جب قرآن نے لوح محفوظ میں نزول اللہ نے کیا ہے تو کہنے دیجئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب قرآن پڑھنا کسے چاہیے؟ آج ہماری قوم کے لیے بہت بڑا المیہ کہ وہ پتہ لگاتے کہ اس مسجد میں 5 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی، وہاں جائیں گے اور جہاں تھوڑا 5 منٹ دیر ہو گئی وہاں سوچیں گے یہ 5 منٹ ہمارا فالتو جا رہا ہے. سپر فاسٹ کی طریقے سے اتنا تیز کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ قرآن خود اپنے بارے میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. مولا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اقرؤ القرآن بلحون العرب. قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو. آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. اپنی آواز کو قرآن سے مزین کرو یا قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن فی القرآن فلیس منا. جس نے قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل و تجوید کے ساتھ گرامر کی رعایت کے ساتھ اور اچھے آواز میں تلاوت کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری. ایک دن صبح نماز فجر کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا مسکرا پڑے. وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا. قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت فرماتے تھے جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا مسکرائے فرمائے اے ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالی نے تمہیں لہن داؤدی میں سے ایک لہن دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی میٹھی تھی، اتنی سریلی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تو چرند و پرند اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کا نغمہ سنتے رہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں اللہ تعالی نے لہن داؤدی میں سے ایک لہن دیا. انہوں نے کہا سرکار آپ کو کیسے معلوم؟ تو ایک صحابی بغل میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری جب رات میں تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کھڑے ہو گئے اور سننے لگے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنا. اور پھر میں نے دیکھا کہ سرکار کے چشمانے مبارک سے آنسو نکل پڑے، سرکار کی ریشیں مبارک تر ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ میری زبان سے تلاوت کے الفاظ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ بہتر انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا. پتہ چلا کہ قرآن کو اچھا لب و لہجے میں اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ ترتیل و تجوید کی اتنی زور اور اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آپ دیکھو آپ کا ایک بچہ ہے، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ نے اپنے بچے سے کہا تم لکھنؤ جاؤ گے
تم لکھنؤ جاؤ گے. کیا مطلب؟ آپ بچے سے مذاق کر رہے ہیں. یہ منہ مسور کی ڈال، کہاں لکھنؤ کہاں رودولی. تمہارا ابھی بچپنا ہے، تم لکھنؤ کیا جا پاؤ گے؟ اور اگر آپ نے وہی جملہ اپنے برابر والے سے کہا تم لکھنؤ جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہو کیا تمہیں لکھنؤ جانے کا ارادہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے کسی ماتحت نوکر یا غلام سے کہا تم لکھنؤ جاؤ گے، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں لکھنؤ جانا پڑے گا. معلوم ہوا کہ جملہ ایک ہی ہے، مگر کہیں معنی تمسخر کے ہوتے ہیں، کہیں استہزاء کے ہوتے ہیں، کہیں سوال کے ہوتے ہیں، اور کہیں استفہام کے ہوتے ہیں، کہیں عمر کے ہوتے ہیں تو جامر کے ہوتے ہیں. تو جب اردو جملے کا یہ حال ہے کہ ذرا سا انداز بدل دو تو معنی بدل جائے، تو قرآن تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. اگر اس کو روانی کے ساتھ آپ نے پڑھا، جہاں ترتیل و تجوید کا لحاظ کرنا چاہیے، جہاں وقف کرنا چاہیے، جہاں مد کو ظاہر کرنا چاہیے، وہاں نہیں کیا تو معنی کا تبدیل ہو جائے گے اور کچھ کا کچھ معنی ہو جائے گا. اور آسان کر دوں، ایک بادشاہ نے ایک پل پہ ایک بیریئر لگوایا، اور بیریئر پر جن لوگوں کو بٹھایا ان سے یہ کہا کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ نے آرڈر دیا تھا کہ جو اس راستے سے گزرے اسے روک لو، جانے نہ دو. ایک باراتی آئے، منت و سماجت کرنے لگے، تو بیریئر پر جو بیٹھا تھا اس نے بیریئر کھول دیا. بادشاہ نے بلایا کہ تم نے ہمارے حکم کے خلاف ورزی کیوں کی؟ جب ہم نے کہا تھا روکو مت جانے دو تو تم نے جانے کیوں دیا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے کہا روکو مت جانے دو. اب دیکھیے مت کو ادھر لگا کے کہہ دیا تو معنی کچھ ہو گئے، اسی مت کو ادھر لگا کے کہہ دیا تو معنی کچھ ہو گئے. آپ نے اپنے بچے سے کہا کھیلو مت پڑھو، کھیلو مت پڑھو، تو مطلب یہ کہ کھیلنے کا وقت نہیں، کتاب اٹھاؤ بیٹھ کے پڑھو. اور اگر آپ نے تھوڑا سا انداز بدلا اور کہا کھیلو مت پڑھو، بہت محنت کر چکے ہو، بہت پڑھ چکے ہو، اس لیے اب کھیلنے کے پڑھنے کے بجائے کھیلو، ایک لفظ بھی آپ نے تبدیل نہیں کیا، بخالی مت کو ادھر لگا دیا تو معنی کچھ ہو گئے، اسی مت کو ادھر لگا دیا تو معنی کچھ ہو گئے. شین یا اور رے کو ملائیے تو شیر بن جاتا. شیر کے معنی دودھ کے ہوتے، اور اسی کو تھوڑا سا حرکت بدل کے کہیے شیر، تو ایک لفظ بھی نہ اس میں آپ نے بڑھایا نہ گھٹایا. تو شیر باغ کو کہتے تھے. شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جسے آدمی کھا جاتا. تو جب اردو جملے کا یہ حال ہے تو قرآن تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. ایک شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا. مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. شاعر کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، پروانے کا خون ہو جائے گا. لوگوں نے کہا کہاں شہد کی مکھی، کہاں باغ اور کہاں پروانہ، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تو شاعر نے کہا تم نے خالی کان سے سن لیا ہے مگر ذہن و فکر لگا کے تم نے سوچا نہیں. جب شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو چھتا لگائے گی، اور جب چھتا لگے گا تو اس میں شہد تیار ہوگا، اور جب شہد بنے گا تو اس میں موم بنے گی، اور جب موم بنے گی تو اس موم سے موم بتی بنائی جائے گی، اور جب موم بتی جلائی جائے گی تو پروانہ
मोमबत्ती की रोशनी पे जाके अपनी जान निछावर कर देगा। शायर कहना ये चाहता है कि शहद की मक्खी को बाग में न जाने दो, अगर वो बाग में नहीं जाएगी तो छत्ता नहीं लगाएगी, वहां मोम नहीं होगा और फिर परवाने का खून नहीं होगा। तो जब एक शायर के शेर में इतना गहराई, इतनी मानवीयत है, तो किसी आलिम के इरशाद में कितना रुमूज़ो निकात होंगे, किसी वली के फरमान में किस कदर हकाइक होंगे, और फिर अल्लाह वाहदहू ला शरीक के एक एक कलाम में कितनी कितनी हिकमतें पोशीदा होंगी, ये हम आप आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह फरमाता है वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो, सेहत के साथ पढ़ो। देखिए सलात, साद से अरबी माने में आप देखें तो नमाज के हैं, सुरी नहलाने के, और अगर उसी को सीन से पढ़ दीजिए इज़ा जा नसरुल्लाह, साद से पढ़िए तो तर्जुमा ये होगा जब आई अल्लाह की मदद। और उसी नस्र को अगर आप साद के बजाय सीन से पढ़िए तो नस्र सीन से गिद के माने में है। अब रवानी में हाफिज साहब ने अगर साद के बजाय सीन पढ़ दिया तो अब तर्जुमा ये हो गया जब आया अल्लाह का गिद। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर रवानी में तरतील और तजवीद का ख्याल नहीं रखा गया तो माने किस कदर तब्दील हो जाएंगे। इसलिए कुरान जब पढ़ो या कुरान जब सुनो तो जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान और सुकून के साथ, ठहर ठहर कर, हुरूफ की अदायगी के साथ, मखारिज के साथ कुरान पढ़ा करो, ताकि कुरान पढ़ने में तुम्हें भी सवाब मिले और सुनाने वाले को भी सवाब मिले। आप लायक मुबारकबाद हैं कि आपने इस मस्जिद में 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें समाअत की हैं। उन्हीं आयतों में एक आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जितना कुरान की तिलावत होती है पूरी दुनिया में उतना कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। आप अगर अंदाजा लगाए तो हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी कुरान कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है। कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं सुबह है तो कहीं शाम है, और हर जगह नमाज होती है, कुरान की तिलावत होती है। तो जब जब जहां कहीं वक्त होगा लोग कुरान पढ़ेंगे तो मालूम हुआ कि कुरान ऐसी किताब है कि जिससे ज्यादा कोई दूसरी किताब पढ़ी ही नहीं जाती है। और आज तक दुनिया के कुरान की एक आयत की मिसल आयत बनाने से आजिज रह गई, मगर एक आयत नहीं बना पाई। कुरान का चैलेंज अब भी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बुलंद मर्तबा किताब हमें और आपको मिली है। आपने हाफिज साहब से कुरान के 30 पारे सुने हैं, 114 सूरतें सुनी है, 6666 आयतें सुनी है। उसे कुरान में है अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकिईन, नमाज पढ़ो और अपने माल की ज़कात निकालो, रुकू करने वालों के साथ झुक जाओ। अकीमुस सलात अल्लाह ने कह दिया, वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ झुक जाओ, अल्लाह ने बता दिया। मगर कब कब नमाज पढ़ें, कैसे नमाज पढ़ें, क्या क्या नमाज में पढ़ें, रुकू में क्या पढ़ें, सजदा में क्या पढ़ें और कादा में क्या पढ़ें, पूरे कुरान में कहीं नहीं। मौला जब तूने नमाज का हुक्म दिया तो नमाज का तरीका भी बता देता, तो जवाब मिलेगा कि अगर सब बता ही दिया जाता तो दुनिया कहती रसूल की हमको कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कह दिया नमाज पढ़ो, मगर कब पढ़ो, जब मेरा नबी कहे तब पढ़ो। कितनी पढ़ो, जितना मेरा नबी कहे उतनी पढ़ो। क्या क्या पढ़ो, जो जो मेरा नबी कहे वो पढ़ो। कैसे पढ़ो, जो जो नबी बताए वैसे पढ़ो। पता चला कि नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, मगर नमाज पढ़ने का तरीका हमारे आका मौला ने बताया। सरकार फरमाते सल्ले कमा राई तुमूनी वो सल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। नमाज
ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. اور نماز کے بعد قرآن پاک میں جس عمل کا سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے. پورے قرآن میں 32 جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں خشکی اور تری میں کوئی مال تلف نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ نے دی جائے. ایک اور حدیث ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کر کے اور اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر. یعنی اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر وید طبیب کے ہاں جاؤ، اسلام روکتا نہیں ہے، مگر صدقہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آج لاکھوں روپے ہم علاج میں خرچ کر دیتے ہیں مگر کسی بیمار کے صحت کے لیے صدقہ نہیں کرتے. اللہ والوں کی شان کیا ہوتی تھی؟ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی چہیتی بیوی ہمارے آپ کے آقا کی نور نظر لختے جگر حسنین کریمین کی ماں حضرت فاطمہ بیمار پڑ گئی. 3 دن ہو گئے بیماری سے بہت کمزور ہو گئی. مولائے کائنات آئے فرمایا خاتون جنت آج تک تم نے مجھ سے کچھ فرمائش نہیں کی، اگر کوئی فرمائش ہو تمنا ہو تو بیان کرو، میں اسے پورا کروں گا، مجھے خوشی ہوگی. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اگر آپ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن سے میں بیمار ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک انار کھا لوں، آپ میرے لیے انار کا انتظام کر لیں. حضرت مولا علی نے تلاش کیا تو پورے گھر میں 1 درہم ان کو ملا. لے کر بازار گئے، اس سے 1 انار انہوں نے خرید لیا اور خوشیوں سے وہ مست ہو کر بازار سے گھر کی طرف چلے کہ آج شہزادی رسول کی فرمائش میں پوری کروں گا، ان کی مرضی کے مطابق میں انہیں انار دوں گا. مگر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک سائل آیا، اس نے کہا اے علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دربار سے کوئی محروم نہیں جاتا، میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کم سے کم مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنی پیٹ کی بھوک مٹا سکوں. حضرت علی وہ انار جو لے کر جا رہے تھے اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا، گھر چلے گئے. اور جب گھر پہنچے تو ندامت سے چہرہ جھک گیا، ندامت سے چہرہ جھک گیا. خاتون جنت نے دیکھا تو فرمایا علی آپ کیوں چہرہ جھکائے، سر جھکائے کھڑے ہیں؟ میں جانتی ہوں. فرمایا کیا جانتی ہو؟ کہ آپ بازار گئے تھے، آپ نے انار خرید لیا تھا، آپ لے کر آ بھی رہے تھے، راستے میں کوئی سائل مل گیا، اللہ کے نام پر اس نے تم سے مانگا، تم نے اس کو یہ انار دے دیا. اے علی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں وہ انار کھا لیتی تو مجھے اتنا خوشی نہ ہوتی جتنا خوشی ایک مسکین کو دے کر آپ نے کما لیا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ مسرت ہے. دروازے پر دستک ہوئی، حضرت علی دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھولا ہے. انہوں نے کہا علی لو اللہ نے تمہارے لیے انار بھیجے ہیں. حضرت علی نے شمار کیا تو وہ 9 تھے. حضرت علی نے فرمایا سلمان فارسی یہ انار میرے نہیں ہو سکتے، اس کو واپس لے جاؤ. کہا نہیں تمہارے ہی ہیں. کہا یہ میرے نہیں ہیں، کسی اور کے ہوں گے، لے جاؤ. کہا نہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنا وثوق سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے نہیں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں بدلے میں 10 دیتا ہوں. تو میں نے 1 انار دیا تھا، اگر اللہ اس کے بدلے میں عطا فرماتا تو 10 دیتا، مگر 10 کے بجائے یہ 9.
नुज़हत المجالس में लिखा हुआ है कि हजरत सलमान फारसी ने जब ये सुना तो उनका एक हाथ पीछे था, उन्होंने पीछे से आगे किया और उनके उस हाथ में एक अनार था। फरमाया अली तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने एक अनार निकाल लिया था, लो ये 10 अनार हो गए, ये ले जाओ, ये तुम्हारे ही अनार है। आप जरा गौर करें और सोचें आज सदको खैरात से हम कितना दूर भागते हैं। हज़रत अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को तुम खुदा की राह में खर्च ना करो। तो हजरत तलहा एक जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं, उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास खजूरों के कई बाग हैं, एक बाग तो खाली मदीना शरीफ में है, उसमें आला किस्म के 600 खजूरों के पौधे लगे हैं और उसमें खूब अच्छी अच्छी खजूरों के खोसे लटकते हैं, बड़ी मीठी खजूरें होती हैं। और उसी बाग में मेरा घर भी है, बीवी बच्चे उसी में रहते हैं और वहीं एक मीठे पानी का चश्मा भी है। आप 12 मेरे उस बाग में गए हैं, आप कहते हैं जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वो खुदा की राह में खैरात करो, तो मुझे ये बाग बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ अल्लाह की राह में खैरात कर दो। सरकार ने कबूल फरमा लिया तो वो बाग के अंदर नहीं गए, दरवाजे से खड़े होके उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को पुकारा, कहा बाग से बाहर निकलो, ये बाग, ये घर और ये पानी का कुआं सब मैंने खुदा की राह में खैरात कर दिया है। यहाँ तक कि झोले में जो खजूरें थी, बच्चों के हाथ में जो खजूरें थी, वो भी उन्होंने फरमाया कि इसी बाग में छोड़ दो, सबका सब मैंने खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। नबी की बात कैसे लोग मानते थे। मदीना तैयबा है, मस्जिद नबवी है, हमारे तुम्हारे आका खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाओ, जो जिस हाल में है वहीं बैठ जाए। एक देहात के रहने वाले सहाबी थे, जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार मदीना में बेचने के लिए आए थे। लकड़ियों का बोझ उनके सर पे था। जब सरकार की ये बात सुनी तो वहीं बैठ गए, जहां से सुना था वहीं बैठ गए। लोगों ने देखा कि लकड़ियों का बोझ बहुत ज्यादा था, उनका चेहरा लाल हो गया, गर्दन की नसें फूल गई, ऐसा लगता था कि अभी ये गर्दन टूट जाएगी। किसी ने कहा अगर तकरीर ही सुनना है, आका का वाज़ो बयान ही सुनना है तो ये गठरी उतार के नीचे रख दो, इत्मीनान सुकून से सुनो। मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो गया, तुम्हारे गर्दन की नसें फूल गई है, उतार दो, इत्मीनान से सुनो। तो उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अगर ये नसें फट जाएं, मेरे गर्दन से खून का फुवारा जारी हो जाए तो ये तो मुमकिन है, मगर ये गठरी मेरे सर से उतरे ये मुझको गवारा नहीं है। कहा आखिर इस गठरी से तुम्हें इतना मोहब्बत क्यों है? कहा मेरे आका ने कहा था जो जहां है वहीं बैठ जाओ, जिस हाल में उसी हाल में बैठ जाओ। और जब आका ने ये कहा था तो मेरी यही हालत थी कि लकड़ी का ये गट्ठर मेरे सर पे था। अब गर्दन तो टूट सकती है, नसें तो फूट सकती है, मगर मैं इस गठरी को उतार दूं ये मेरे गैरत ईमान को गवारा नहीं है। सहाबा अल्लाह के पैगंबर की बात कैसे मानते थे? सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक बंदा सदक़े फित्र नहीं अदा करता है उसका रोजा आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहता है। सदक़े फित्र, जो शख्स मालिक निसाब हो, और निसाब का मामला ज़कात और फितरे में अलग अलग है। ज़कात में साल गुजर जाए तब ज़कात फर्ज होगी, और सदक़े फित्र उसी दिन, अगर उसी दिन कोई, ले जाओ तुम रखो इसको, तुम रखो बेटा, उसी दिन अगर कोई मालिक निसाब हो जाए तो उसके ऊपर अपनी तरफ से और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फित्र देना वाजिब हो जाएगा। घर में अगर बालिग औलाद हैं तो उनसे पूछ कर उनकी इजाज़त से आप उनकी तरफ से सदक़े फित्र निकाल दें, हक अदा हो जाएगा।
اگر بغیر بتائے آپ نے نکال دیا تو آپ کا پیسہ بھی چلا جائے گا اور ان کے ذمے جو واجب تھا وہ بھی باقی رہے گا۔ صدقہ فطر 2 کلو 47 گرام گیہوں یا آٹا بازار کی عام قیمت کے اعتبار سے جس کو جوڑا گیا تو اس وقت 75 روپے بنتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو بڑا فطرہ جس کو کہتے ہیں، جیسے جو ہے، کھجور ہے، چھوہارا ہے، کشمش ہے، منقع ہے، اس کو بھی نکالیے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، گیہوں تو 2 کلو 47 گرام اور چھوہارا، کھجور، کشمش، منقع یہ 4 کلو 94 گرام ہے۔ تقریباً بازار کی مارکیٹ سے اگر چھوہارے کا دام پوچھا جائے تو 500 روپے بنتے ہیں، اور اگر کھجور کا دام پوچھا جائے تو تقریباً 1100 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے تو خالی گیہوں کا فطرہ نہ نکالیے، کبھی آپ فطرہ جب نکالیے تو چھوہارے کا بھی نکالیے، کھجور کا بھی نکالیے، کشمش کا بھی نکالیے، منقع کا بھی نکالیے۔ اور اسلام نے کتنا آسانی فراہم کی۔ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے کنبے میں، قبیلے میں کوئی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ آتے ذی القربہ، پہلے قرابت داروں میں دیکھیں۔ بس اتنا خیال رکھیے کہ آپ جس کی اولاد میں ہیں، یعنی باپ دادا پر دادا، اور جو آپ کی اولاد میں ہیں بیٹے پوتے پر پوتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سگر بھائی اگر آپ کا زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن آپ کی زکوٰۃ کی مستحق ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن داماد اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن تحقیق کر لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ 52 تولہ چاندی یا 7.25 تولہ سونا یا اس کی ملکیت کا مال اس کے پاس نہ ہو تو وہ خود زکوٰۃ اور فطرہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ آپ اس کو زکوٰۃ دیجئے، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اطمینان کر لیجئے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آپ بھائی کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے، بھائی یہ سوچے گا کہ اللہ نے بھائی کو دولت دیا تھا، اپنے بچوں کے لیے اس نے انتظام کپڑے کا کیا، میں غریب تھا، میرے پاس نہیں تھا تو مجھے بھی دے دیا تاکہ میرے یہاں بچوں کی بھی عید ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو شاید وہ لینا گوارا نہ کرے، اور اگر آپ اس طریقے سے دیں گے تو وہ آسانی سے لے لے گا، اور آپ کے دل و دماغ پہ بار بھی نہیں گزرے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جیب کی رقم نکال کے ہم نے دوسرے جیب میں رکھ لیا۔ تو آپ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو دیجئے۔ کسی وہابی دیوبندی رافضی نیچری چکرالوی یا وہابی دیوبندی مدرسے کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ صحیح آدمی تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ جو حقدار ہو اسی کو دیجئے تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں آئی، سونے کا چھلا پہنے ہوئے تھی۔ آقا نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سا کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی کہ کل میدان محشر میں تمہیں جہنم کے آگ کا چھلا پہنایا جائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تب اس کی زکوٰۃ نکالو۔ ایک خاتون اور سرکار کی بارگاہ میں آئی، ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کا چھلا تھا۔ سرکار نے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے انکار کر سکیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ یہ ایک چھلا تمہیں جہنم کے آگ میں پہنچا دے؟ آپ بیٹی سے محبت کرتے ہو، بہو سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو، بہن سے محبت کرتے ہو، ان کے لیے زیور بنواتے ہو تو ہر سال یہ نہیں کہ جب بنوایا تب کی قیمت، بلکہ ہر سال بازار سے اس کی قیمت نکالیے، اور جس قیمت کا وہ ہو اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں نکالیے۔ 40 میں 1، 100 میں 2.5، 1000 میں 25 اور لاکھ میں 2.500 یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مونج ایک پودا ہوتا ہے، اگر اسے نہ کاٹا جائے تو مرجھا کے سوکھ جاتا ہے، اگر کاٹ دیا جائے تو لہلہا کے اور زیادہ مونج نکلتی ہے۔ گلاب کا پودا آپ گھر میں لگاتے ہیں، اگر گلاب کی ٹہنی آپ نہ کاٹیں
تو کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جائے گی، اور اگر اس کی ٹہنیاں آپ تراش دیں گے تو کوپل نکلے گی، کلی کھلے گی، اور اس میں پھول آپ کے پورے گھر کو معطر کر دے گا۔ آپ دیکھیے برسین ایک گھاس ہے، آپ اگر نہ کاٹیے تو کھیتی میں سوکھ جائے گی، اور اگر آپ کاٹیے تو جتنا کاٹتے جائیں گے اتنا ہی وہ لہلہا کے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ پتہ چلا جس چیز کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک دیا ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی، بچے ایک ایک لقمہ روٹی کے لیے ترس رہے، کہیں سے اس کو 4 کلو گیہوں مل گیا۔ اب عقل کہتی ہے اس کو پسائیں، آٹا بنوائیں اور گھر میں 2-4 وقت کی روٹی چل جائے، مگر دیہات کا رہنے والا آٹا نہیں پساتا ہے، گیہوں پسا کے آٹا نہیں بناتا ہے، بلکہ اس گیہوں کو لے جاتا ہے اور زمین میں مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ایک شہر کا رہنے والا کہتا ہے میاں تمہیں 4 کلو گیہوں ملا تھا، 2-4 وقت تمہارے گھر میں بچے روٹی کھا لیتے، روٹی کو ترس رہے ہیں، یہ تم نے مٹی میں پھینک دیا، کیا کیا؟ تو کہے گا ہم نے بے وقوفی نہیں کی ہے، آج تو 4 کلو میں نے زمین میں مٹی کے حوالے کیا ہے، کل اللہ تعالیٰ اسی مٹی کے ذریعے 4 کلو کے بدلے میں مجھے 4 کنٹل عطا فرمائے گا۔ تو جب ایک دیہاتی کو مٹی سے کھیت سے اتنا امید ہے کہ مجھے ایک کے بدلے میں کئی ملے گا، تو اللہ کہتا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ تو اللہ توفیق دے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آپ کے حاضریوں کو قبول فرمائے۔ حافظ صاحب نے قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیتیں سنائی ہے۔ قرآن کے ایک حرف کا بدلہ آپ اپنی پوری زندگی کا اثاثہ دے دیجئے، مگر ادا نہیں ہو سکتا ہے، تحفے کے طور پر کچھ لوگ نظر پیش کرتے ہیں، تو آپ بھی نظر پیش کر دیجئے، مصافحہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور دعا فاتحہ کی برکتوں کے ساتھ آپ اپنے اپنے گھر واپس جائیں۔ سوڑا